नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है कमज़ोर और बेरौनक बाल। आज हम बात करेंगे कमज़ोर और बेरौनक बालों के हवाले से, इनकी क्या वजूहात होती हैं, बालों की कमज़ोरियों की, बाल क्यों बेरौनक हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये मसला अमूमन बढ़ता चला जा रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कमज़ोर होने की बालों की, क्या वजह होती है कि वक्त से पहले हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हम अपने बालों से हाथ धो बैठते हैं। गो कि ये एक मुहावरा है, लेकिन इस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी कि क्या वजूहात होती हैं कि हम बालों से तेज़ी से जो है वो बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं। इसके क्या कॉज हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर बात होगी। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से अपने बालों की निगहदाश्त की जाए, किन चीज़ों से बचा जाए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएं जो कि आपके बालों के लिए मुफीद होती हैं, क्या वाकई तेल लगाना सर में मुफीद होता है बालों के लिए, इस पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात पे भी एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि बालों में तेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज कोशिश करेंगे इसको बात करने की इस पर कि क्या वाकई बालों में तेल लगाने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया, कौन सी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और किस तरह से इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए कि अपने बालों को बेहतर अंदाज में रखा जा सके, किन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से तर्क करना पड़ेगा, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाल क्यों बेरौनक हो जाते हैं, बाल कमज़ोर क्यों होते हैं, बाल हैं क्या। बाद लोग ये समझते हैं कि हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो कि इजाफ़ी होता है और हमारे जिस्म में बिला वजह बढ़ता रहता है और फिर हम इसको कटवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी एक अपनी मखसूस कुछ अहमियत है। ये हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म का मादा होता है जिसके हमारे तिब की ज़बान में सौदा कहा जाता है। ये सौदा की ज़्यादती की वजह से भरपूर बाल निकलते हैं। बहुत लोगों को देखा गया कि पूरे जिस्म पे ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बहुत घने बाल होते हैं। बाज़ लोगों में देखा गया कि बहुत नरम बाल होते हैं, कम होते हैं बाल। जिस्म के अलावा मुख्तलिफ़ हिस्सों पे, मर्दों में ख़ास तौर पे सीने पे बाल होते हैं। तो उन लोगों में जिन लोगों का मिजाज बलगमी होता है उनमें बाल जिस्म पे कम होते हैं। सर के बाल भी उनके नरम होते हैं और कमज़ोर पतले बाल होते हैं। इसी तरीके से जिनका मिजाज गर्म और सौदावी मिजाज रखते हैं उनके बाल मोटे होते हैं, बाल उनके जो है वो थिकनेस उनकी ज़्यादा होती है और साथ ही उनके बाल मजबूत होते हैं, देर से बाल गिरते हैं उनके। ये चीज़ें मिजाज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपका मिजाज कैसा है, आपकी जिस्म के अगलात क्या हैं। अगलात से मुराद ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है जो कि तिब की ज़बान का है। तो ये बहुत सी चीज़ें इन पर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन बालों की दरअसल जो बुनियादी तौर पर ग्रोथ है, जो नशोनुमा है, वो आपकी ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखती है, आपके रोज़मर्रा के मामूलात से ताल्लुक़ रखती है, आपके सोने जागने के मामूलात से ताल्लुक़ रखती है, आपकी जहनी टेंशन डिप्रेशन से ताल्लुक़ रखती है। जिल्द की स्कैल्प, जो जिल्द आपकी होती है वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है, इससे ताल्लुक़ रखती है। आपकी जिल्द के दौरान में, आपकी जिल्द में दौरान खून कैसा है, इससे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर दौरान खून दुरुस्त ना हो, अगर दौरान खून बेहतर ना हो, यानी कि एक तो अगर जिल्द कमज़ोर है, जिल्द की मोटाई अगर आपकी कमज़ोर है तो उन लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। जिन लोगों की जिल्द की मोटाई, सर की जिल्द की मोटाई मोटी है, ज़्यादा है, उनके बाल देर से गिरते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जिल्द के जो मसाम होते हैं, जो बारीक मसाम जिनको फॉलिकल्स कहा जाता है, जिनको वो बारीक मसाम जो होते हैं वो मजबूत जड़ें रखते हैं। किस वजह से? जिल्द के मोटा होने की वजह से। सर की जिल्द जिनकी मोटी होती है तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने बालों को केयर कर सकते हैं, अपने बाल उनके जो है वो देर तक उनके सरों पर जीनत बने रहते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों में बालों की जड़ कमज़ोर होती हैं, जिनके सर में जो जिल्द है वो अगर कम पतली है और साथ ही उनकी जो दौरान खून है वो कम है, तो ये जो इस किस्म के जो अफराद होते हैं वो तेज़ी से इनमें बाल कमज़ोर होते हैं, बाल गिरने के अलामात इनमें ज़्यादा आ जाती हैं और इसी किस्म के मसाइल इनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। हम बात कर रहे थे सबसे पहले ये जो चीज़ें मैंने बयान की कि बालों की जिल्द सबसे पहले डिपेंड करती है, क्योंकि बालों की जिल्द के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है कि आप जिल्द को मोटा कर सकें, लेकिन बालों की जिल्द में दौरान खून को के ऊपर आपका ज़रूर इख्तियार है। दौरान खून की क्या कैफियत है, अगर कम है तो इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है सर में मालिश करके, ठंडे पानी से धो के उसके बाद हल्के हाथ से मालिश करें इसको कुछ देर, तो इससे सर के दौरान खून में बेहतरी लाई जा सकती है। ये आपके ऊपर हमारे ऊपर मुनहसर होता है। इसी तरीके से बहुत से लोग जो होते हैं वो इनके बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाते हैं, वो मेल कुचेल की वजह से, और इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक, हमारे साथ कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिद अनवर। शाहिद साहब अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे थोड़ा है बगंदर। ठीक है, बगंदर फोड़ा होता है ना, फिस्टुला। जी मैं समझ गया, फिस्टुला है। मुझे उसको लाइक कराना चाहता हूँ। मुझे 5-6 साल हो गए, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं ना। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए। मेरी उम्र 50 साल है जी। 50 साल है। आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं है। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इस बीमारी से भी आपको निजात दे इंशाल्लाह। मैं आपको इस हवाले से नुस्खा बयान करता हूँ, आप इस्तेमाल कीजिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ अटक से। जी यास्मीन साहिबा। सर कल आपसे मैंने पूछा था। जी आपने मुझे पेट के दर्द के हवाले से पूछा था, आपने मुझे बताया था दाना, सौंफ, अजवाइन और पुदीना। जी बिल्कुल, ये आपने बताया था बॉईल करके इसका पानी 4-4 चमचे बाद दिया था। ठीक है। तो अब ये मुझे बताइएगा कि तबीयत में काफी बेहतरी है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये पानी अभी आज के दिन भी जारी रखा जाए। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से बयान कर देता हूँ, आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे शाहिद साहब मुल्तान से और यास्मीन साहिबा थी अटक से। इनको जवाबात देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थे शाहिद साहब मुल्तान से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, फिस्टुला के हवाले से। इस हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है बरगे मेहंदी के पत्ते, इसको बारीक पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए इसको, और इसको आपने 50 ग्राम लेना है और 50 ही ग्राम रोगन ज़ैतून। ये दो अद्वियात हैं, बरगे मेहंदी और रोगन ज़ैतून। इन दोनों अद्वियात को आपने बारीक पीस लें, इन दोनों रोगन ज़ैतून में मिला लीजिए। आपने बरगे मेहंदी को बारीक पीस कर रोगन ज़ैतून में मिला लिया और इसको मिलाकर आपने एक मरहम तैयार कर लिया। ये मरहम जो है आप फिस्टुला पर लगाएंगे, जिस जगह पे बगंदड़ है, जिस जगह पर आपको फिस्टुला की तकलीफ़ है, यहाँ पर आप लगा दें इसको अंदर तक, जहाँ तक इस ज़ख़म के अंदर जाता है वहाँ तक इसको भर दीजिए, और उसके बाद आप कोई पट्टी वगैरह बांध दीजिए। इसको रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करना है आपने कम से कम 6 माह कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा होता है इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक फैली हुई होती हैं, जिससे मवाद मुख्तलिफ़ किस्म का रिस्कर आ रहा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना होता है। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे ये मसला आपका बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जैतून जो है, जैतून एक ऐसा फल है, इसके तेल में एक ऐसी खासियत पाई जाती है, ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बेहतरीन एक ऐसी दवा है जो कि आपके ज़ख्मों को मुंदमिल करने में बेहतरीन है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख्मों को जो कि किसी भी हवाले से सही ना हो रहे हों, ऐसे ज़ख्मों पर जब इसको इस्तेमाल किया गया, हमारे यहाँ देखा गया है कि कुछ फोड़े ऐसे हो जाते हैं जो कि सही नहीं हो पा रहे होते। ख़ास तौर पे अगर कोई नाखून के दरमियान में कोई कट लग जाता है या कोई खाल खिंच जाती है, उसकी वजह से नाखून पक जाता है, तो ऐसे मसाइल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का मरीज़ को सामना होता है। यही नुस्खा
ایسے مریض کو بھی اگر استعمال کرایا جائے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ بھی بہت اس سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ یاسمین صاحبہ تھیں اٹک سے، انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا تھا، کل میں نے ان کو نسخہ بتایا تھا، الحمدللہ ان کو شفا یاب ہو گئی ہیں۔ آج کیونکہ آپ نے ایک دن استعمال کرایا ہے، ایک دن میں ان کو کافی طبیعت میں بہتری ہو گئی ہے، لیکن اس نسخے کو ایک دن اور مزید استعمال کرا دیجیے آپ ان کو۔ بیٹی کو شاید انہوں نے استعمال کرانا تھا تو اس کو مزید آج کا دن اور مزید استعمال کرا دیجیے، انشاءاللہ یہ مستقل طور پر ان کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بالوں کے کمزور ہونے کی وجوہات کے اوپر، ہم مختلف قسم کے رنگ برنگے شیمپو استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے تیل استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ جلد جو ہے وہ صاف نہیں ہو پاتی، اسکن جو ہے وہ صحیح انداز میں، جو سر کی جلد ہوتی ہے وہ پراپر انداز میں صاف نہیں ہوتی، بلکہ ہم شیمپو لگاتے ہیں اور سر دھو لیتے ہیں، تو شیمپو کو کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے جتنی دیر میں وہ سر کی جلد پہ کام کرے اور میل کچیل کو اتار سکے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو استعمال کرنا بھی پراپر طریقے سے نہیں جان پاتے، تو اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ عمران صاحب حیدرآباد سے، جی عمران صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے 12 سال کا، ٹھیک ہے، تو وہ کمزور ہے نا جسمانی طور پر۔ اچھا جسمانی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، تو اجوا بلیسنگ میں نے منگوائی ہے، تو کیا یہ میں کھلا سکتا ہوں ان کو؟ 12 سال کا بیٹا ہے آپ کا، اجوا بلیسنگ آپ نے منگوائی، ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ہاں، بتا میں دیتا ہوں اور اس ایک حوالے بات سے۔ اور پوچھنا تھا، آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ حیدرآباد کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے میں جہاں سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سے۔ جہاں زیب حیدرآباد سے، جی جہاں زیب صاحب فرمائیے۔ سر مجھے شوگر ہے اور مجھے نیچے نا پاؤں میں زخم ہوا ہے، کون ٹھیک ہے۔ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ جی 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 اس کا کوئی علاج وغیرہ ہے؟ بالکل علاج موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال عمر ہے۔ شوگر ہے، زخم ہو گیا ہے، اچھا آپ یہ بتائیے جی، شوگر کنٹرول ہے یا ابھی فلکچویٹ کرتی ہے؟ شوگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ شوگر کنٹرول ہے سر، ابھی 140 سے ابھی کنٹرول ٹھیک ہے۔ کی، پہلے 300 تھی، ابھی 140 پہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ عمران صاحب تھے حیدرآباد سے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا 12 سال کا بیٹا ہے، اجوا بلیسنگ استعمال کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ 12 سال کی عمر کے بچوں کو بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ 8 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو بھی اجوا بلیسنگ استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مضر چیز نہیں ہے، کیونکہ دراصل یہ ہے کیا، اس چیز کو سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اس میں اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور کی گٹھلی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک طریقے سے ملٹی وائٹامن ہے، ایک طریقے سے منرلز ہوتے ہیں، اس میں ایک غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں آپ کی۔ اس کے علاوہ اس میں کلونجی شامل ہوتی ہے، زعفران ہے، شہد ہے، یہ ساری ایسی غذائی ادویات ہیں جو کہ آپ بآسانی اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی اس کو ایک مخصوص مقدار میں استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بچوں کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، بلکہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ 12 سال کی عمر کا بیٹا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ نے 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام دودھ سے استعمال کرائیے، نیم گرم یا سادہ دودھ سے استعمال کرا دیجئے، انشاءاللہ اس کو آپ جو متوقع نتائج ہیں انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے پوچھا کہ حیدرآباد میں شاید آپ کسی مرض کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ میں حیدرآباد کس دن آ رہا ہوں، تو آنے والا جو جمعہ ہے 13 تاریخ کو انشاءاللہ میں جمعہ والے دن صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک حیدرآباد طب نبوی سینٹر میں او پی ڈی کروں گا۔ تو اگر آپ آنا چاہیں یا آپ کے حوالے سے کوئی بھی مریض آنا چاہے تو آپ طب نبوی سینٹر حیدرآباد صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک حیدرآباد تشریف لا سکتے ہیں، اور اس کا ایڈریس بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جہاں زیب صاحب تھے حیدرآباد سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا شوگر کا مسئلہ ہے اور ساتھ ہی زخم ہو گیا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر زخم ہو جائے اور شوگر کنٹرول نہ ہو، جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ شوگر ان کی 300 تھی لیکن اب شاید کنٹرول ہے، اب 140 بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک سائیکی ہے، یہ بھی ایک نفسیات ہے کہ جب تک کوئی
مرض جو ہے وہ شدت اختیار نہ کرے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے بعض اوقات۔ جب کوئی مرض ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اس کو جو ہے وہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے، اس وقت ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ کیونکہ شوگر کے حوالے سے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہو، اور آپ کے لیے ایک بہت خطرناک دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول کر کر چلتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ لاپرواہی کی، آپ نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، اس کو کنٹرول نہ کیا، تو یہ آپ کے لیے ایک خطرناک دشمن کی طرح آپ کو اچانک سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اندر ہی اندر آپ کے مختلف قسم کے اعضاء کو گلا دینے والا مرض ہوتا ہے یہ، تو اس کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے اپنے جو بھی شوگر کے مریض ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اپنی شوگر کا لازمی خیال رکھا کیجئے کہ آپ کی شوگر فلیکچویٹ تو نہیں کرتی، بہت زیادہ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ڈسٹربنس تو نہیں آ رہی ہے۔ اپنی شوگر کا خاص خیال رکھیے تاکہ آپ کی شوگر نارمل رہے گی تو آپ کے جسم کے دیگر اعضاء بھی بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ اس حوالے سے، اور زخم اگر کسی قسم کا ہو جائے، اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ایک بہترین نسخہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زخموں کو مندمل کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے مہندی اور زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے۔ جو نسخہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بیان کیا، آپ نے مہندی لینی ہے 50 گرام، مہندی پاؤڈر کر لیجئے، اس کو باریک پیس لیجئے، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل شامل نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ اگر کسی قسم کا کیمیکل ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے زخم کو خراب کرتے یا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہو۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مہندی کے پتے لے لیجئے، اس کو اپنے سامنے پسوا لیجئے یا خود گھر میں پیس لیجئے، بآسانی پس جاتے ہیں۔ اس کو باریک پاؤڈر کر کے اتنی ہی مقدار میں یعنی 50 ml زیتون کے تیل میں ملا کر مرہم تیار کر لیجئے، اور اس جو بھی آپ کا زخم ہو گیا ہے اس پر لیپ کر کے اس کو آپ پٹی کر سکتے ہیں، پٹی نہ بھی کریں تو زخم پہ اوپر لیپ کر دیجئے، اور اس کو تقریباً کم سے کم 15 دن مہینہ اس کو استعمال کیجئے، آہستہ آہستہ کر کے اس کو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اس زخم کی نوعیت کو دکھانے کے لیے اپنے علاج معالجے کے حوالے سے طب نبوی سینٹر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ حیدرآباد میں ہیں اور جمعے والے دن انشاءاللہ میں حیدرآباد میں ہوں، تو آپ چاہیں تو حیدرآباد بھی تشریف لا سکتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ آپ کو بہتر اس حوالے سے مشورہ دیا جا سکے۔ اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور سر کی جلد میں مختلف قسم کی خرابیوں کی وجہ سے بعض اوقات بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب نسخہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے برگ نیم کے پتے لے لیجئے تقریباً 15 سے 20 عدد، مہندی کے پتے یہ بھی تقریباً 15 سے 20 عدد لے لیجئے، اور ساتھ ہی تلسی کے پتے یہ بھی 15 سے 20 عدد لے لیجئے۔ 2 لیٹر آپ نے پانی لینا ہے، اور یہ سارے پتے آپ نے اس میں ڈال کے 10 سے 15 منٹ اس کو ابالیے۔ 10 سے 15 منٹ ابالنے کے بعد اس پانی کو چھان کر اس پانی سے آپ نے سر دھونا ہے، اس پانی سے سر دھونا ہے۔ اس پانی سے سر دھونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ میل کچیل آپ کا نکل جائے گا، اس کے علاوہ سر کی خشکی وغیرہ جو بعض اوقات اس تکلیف کے ان بالوں کی کمزوری کا جو سبب بنتی ہیں، یہ اس سے بہتر ہو جائیں گی۔ کوئی بھی آپ شیمپو استعمال کر رہے ہوں، چاہے آپ ریٹھا آملہ سکاکائی استعمال کر رہے ہوں، چاہے کسی قسم کا شیمپو استعمال کر رہے ہوں، لیکن بطور پانی جو ہے وہ آپ نے یہ پانی جو آپ نے تیار کیا ہے 2 لیٹر تقریباً، اس میں مزید اضافی پانی آپ شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس پانی کو آپ نے سر دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صفائی کے لیے کوئی شیمپو وغیرہ یا ریٹھا آملہ سکاکائی یا کسی قسم کی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ نسخہ ہے، اس کو استعمال کرنے سے بال جو ہے وہ ایک تو بہتر ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اسکیلپ میں جو میل کچیل جمع ہوتا ہے، کسی قسم کے فنگل انفیکشن ہوتا ہے، کسی قسم کی جو ہم کہتے ہیں انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے سر میں پپڑیاں سی جمی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کیفیت ہوتی ہے، سر کے مختلف حصوں میں وہ پپڑیاں جمنا شروع ہوتی ہیں، خارش ہوتی ہے اس میں، تو یہ سارے مسائل بھی اس نسخے کے استعمال کرنے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے سے بال جو بے رونق ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ روکھے بال محسوس ہوتے ہیں، بہت زیادہ
ڈرائینیس ہوتی ہے, الجھے سے بال محسوس ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے. اس نسخے کو استعمال کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ اس پیسٹ کو آپ استعمال کریں. ایک طریقے سے آپ نے اس کو پورے سر کے بالوں میں لگانا ہے, 10 سے 15 منٹ تک چھوڑ دیں, اس کے بعد سر دھو لیجئے کسی صابن, کسی پانی سے, کسی چیز سے, کسی شیمپو سے, کسی بھی ترتیب سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کر لیں. اس کا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو اجزاء بتا دیتا ہوں. اس کے اجزاء میں ہیں, آپ نے لینا ہے شہد لیں گے آپ 2 چمچے, ناریل کا تیل آپ نے لیں گے 2 چمچے, شہد آپ نے ایک پیالی میں لیا 2 چمچے شامل کر لیا. ہبا لائف شہد لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ واقعی شہد ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو مارکیٹ میں شہد ملتے ہیں شہد کے نام پر, ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی شہد بھی ہیں یا نہیں. تو اگر آپ ہبا لائف شہد لے لیں تو وہ واقعی شہد ہے, اس بات کی تو کم سے کم تسلی ہوگی. پھر زیتون کا ناریل کا تیل آپ لیں گے 2 چمچے. آپ نے شہد لے لیا 2 چمچے, 2 بڑے چمچے چائے کھانے والے جو چمچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 2 چمچے آپ نے لے لیا ناریل کا تیل. ان دونوں کو میش کر لیجئے, ان دونوں کو مکس کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں 2 عدد کیلے. کیلوں کو شامل کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو پیسنا مشکل ہوتا ہے, کس طریقے سے اس کو شامل کیا جائے گا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ململ کا کپڑا لے لیجئے, ململ کے کپڑے کے اندر اس دونوں کیلے کاٹ کر اس میں رکھ دیجئے, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو بٹلی بنا لیتے ہیں, اس کو پوٹلی بناتے ہیں, اس کو پوٹلی بنا کر اس کو موڑ دیجئے. اس کو دبائیں گے تو کیلا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ میش ہو کر اس کپڑے میں سے باہر آ جائے گا, ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا. اس پیسٹ کو بھی آپ نے ان دونوں اجزاء کے ساتھ شامل کر لینا ہے, اور ان کو سب کو مکس کر کے ایک پیسٹ کی شکل تیار کر لیں. اس پیسٹ کو آپ نے روزانہ ہفتے میں 1 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ اس پیسٹ کو اپلائی کیجئے, سر کے جڑوں سے لے کے سر کے بال کے سروں تک اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. پورے بالوں پر لگا کے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے, یہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو سادہ پانی سے بھی دھو سکتے ہیں, اس کو کسی قسم کے اضافی شیمپو نہ کریں, کوئی حرج نہیں ہے. سادہ پانی سے اس کو دھو لیجئے, آپ دیکھیں گے کہ اس سے بال جو بے رونق تھے, جو بالوں میں جان نہیں تھی, بالکل بے جان سے بال تھے, روکھے بال تھے, وہ کتنی تیزی سے اس کے استعمال کرنے سے ان میں گروتھ آتی ہے, ان میں چمک آئے گی, اور ان میں ایک نئی زندگی آپ اس میں محسوس کریں گے. اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں سکھر سے. اقرا صاحبہ ٹی وی کا والیوم کم کیجئے. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وہ میرے جو ہے نا الرجی رہتی ہے پورے جسم پہ, اور نا بہت زیادہ ددوڑے پڑ جاتے ہیں میرے پورے جسم پہ, جہاں تک کہ نا منہ تک کا سوج جاتا ہے میرا. میں ٹیبلٹ کھاتی ہوں انٹریکس وغیرہ, یہ اس سے میرا صحیح ہو جاتا ہے, 1 دن صحیح رہتا ہے یا کبھی آدھا دن. لیکن جب ہوتی ہے میرے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ میں چولہے کے آگے جا سکتی ہوں, نہ میں گرمی میں کہ چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہوں, نا پورے جسم میں اتنی کھلبلاہٹ ہوتی ہے, اور پورے جسم میں اتنے ددوڑے پڑ جاتے ہیں, بھر جاتا ہے جسم, اور میرا نا منہ تک سوج جاتا ہے, یا آنکھیں ہونٹ بہت زیادہ سوج جاتے ہیں, یا میں کوئی مرچوں والی چیز کھا لوں. یہ میرے 2 سال پہلے میں نے ڈی این سی ہوئی تھی, تو اس میں جب ڈی این سی میں نا میرے صحیح ہو گئی تھی کھجلی. اب جو پچھلے سال میری بیٹی ہوئی ہے, اس کے ہونے کے 2-3 مہینے بعد پھر دوبارہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ نے؟ عمر میری 23 سال ہے. 23 سال. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے یہ مجھے شادی سے پہلے تک ہے, میری شادی کو 7 سال ہوئے ہیں. یہ میری شادی سے پہلے بھی ہوئی تھی مجھے, اس کے بعد یہ جب 2 سال پہلے جب ڈی این سی ہوئی ہے نا, جب میرے صحیح ہو گئی تھی. اب پچھلے سال سے میرے پھر دوبارہ ہونے لگی. میری بیٹی ہوئی ہے, اس کے ہونے کے 2-3 مہینے بعد پھر ہونے لگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے نسخہ بیان کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راول پنڈی سے پترس بات کر رہا ہوں. جی پترس صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو سر بات یہ ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے, اور میرے پیروں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, تو منہ خشک بہت زیادہ رہتا ہے, اور ہر وقت چکر سے آتے ہیں. کمر میں درد رہتا ہے؟ کمر میں بھی درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنی عمر بتائیے. عمر بتائیے. عمر میری ہے 63 سال. جی 63 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پترس صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں, اس کے حوالے سے نسخہ بھی. اور ہمارے ساتھ اقرا صاحبہ تھیں سکھر سے, اور پترس صاحب تھے راولپنڈی سے. ان کو جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी इकरा साहिबा सक्खर से, और इन्होंने जिस तरीके से अपने मर्ज़ का बयान किया, एलर्जी पूरे जिस्म पर होती है, इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए और इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 1 माह इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है आलू बुखारा 1 अदद, आलू बुखारा 1 अदद, उन्नाब 5 अदद और मेथी दाना 7 दाने। कुल 3 अद्वियात हैं। आलू बुखारा आपने 1 दाना डालना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आपने 1 अदद आलू बुखारा डाल दिया, 5 दाने उन्नाब के उसमें शामिल किए और 7 दाने मेथी दाने के। ये तीनों अद्वियात आपने रात को पानी में भिगो कर रख दी और सुबह छान कर इसका पानी आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 माह इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका एलर्जी का ये जो मसला है ये बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी एलर्जी इस्तेमाल की जाती हैं और बजाय उसके कि वो क्योंकि वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं, लेकिन उसके माह बाद जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। साथ ही हमारे साथ पतरस साहब थे रावलपिंडी से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, शुगर भी है, पैरों में जलन की कैफियत भी रहती है, कमर में दर्द के मामलात भी हैं। इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। आपने लेना है कासनी, तुख्म कासनी लेना है 20 ग्राम, तुख्म कासनी 20 ग्राम लेंगे आप। कलौंजी 10 ग्राम, तुख्म कलौंजी जिसको स्याह दाना भी कहा जाता है, कलौंजी हमारे यहाँ कहा जाता है आमतौर पे, ये आप लेंगे 10 ग्राम। मेथी दाना 20 ग्राम और कशनीज़ जिसको धनिया भी कहा जाता है, ये आप लेंगे 20 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। कासनी आपने लेना है, तुख्म कासनी 20 ग्राम, तुख्म कासनी 20 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम। वज़न का ख्याल रखिएगा कि कलौंजी सिर्फ 10 ग्राम है, बाकी तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम हैं। मेथी दाना 20 ग्राम और कशनीज़ यानी धनिया 20 ग्राम। कुल चारों अद्वियात को बारीक पीस लें। बारीक पीस कर आप आधा चमचा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। साथ ही हम जिस तरीके से हम बयान कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और मैंने जो नुस्खा भी बयान किया था, केला और शहद और साथ ही नारियल का तेल, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से बाल बेहतर हो जाते हैं, बालों में रौनक आ जाती है। लेकिन जो बुनियादी बात होती है वो यही होती है कि आप जो अज्जा इस्तेमाल कर रहे हों वो वाकई खालिस हों। दोनों अद्वियात जैसे कि दोनों जो जूज़ हैं इसके, यानी केला और नारियल का तेल, ये अमूमन हमारे यहाँ बेहतर मिल जाते हैं, लेकिन शहद का मिलना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। इसलिए बेहतर शहद इस हवाले से ये है कि आप हिबालाय शहद इस्तेमाल कर लें कि ये वाकई बेहतर शहद है। और इस हवाले से आप चाहें तो फ्री होम डिलीवरी के जो हमारे यहाँ स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पे भी रब्ता करके बासानी पाकिस्तान भर में आप कहीं भी हों, फ्री होम डिलीवरी पाकिस्तान भर में कहीं भी मंगवाई जा सकती है। इसका बहुत आसान तरीका है कि इन नंबर्स पर रब्ता करके आप फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। अपने घर का एड्रेस वगैरह उनको बताएंगे, आपको बासानी आपके घर पे दस्तयाब हो जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद, कराची और लाहौर के रिहायशियों के लिए ये सहूलत मौजूद है कि यहाँ तिब्ब नबवी सेंटर कायम है, वहाँ से बासानी तिब्ब नबवी सेंटर से तमाम अद्वियात ली जा सकती हैं। इसके अलावा एक सहूलत ये भी है कि हैदराबाद में बेग मार्ट पे, मीज़ाब स्टोर मीरपुर ख़ास में और यूरो स्टोर लाहौर में, यहाँ पर भी ये तमाम अद्वियात तिब्ब नबवी की दस्तयाब हैं, यहाँ से भी बासानी ये तमाम अद्वियात ली जा सकती हैं। इसके अलावा कराची, फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ स्टोर कायम है, यहाँ से भी ये तमाम अद्वियात बासानी ली जा सकती हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और कमज़ोर और बेरौनक बालों के लिए जो नुस्खा हमने तजवीज़ किया है, आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और इस नुस्खे को नोट करने के लिए आप अपने कागज़ कलम निकाल लीजिए, और जो लोग जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि नुस्खे के अज्जा को लिखा जा सके, महफूज किया जा सके। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नुस्खे के अज्जा में है आंवला पाउडर 250 ग्राम, सिकाकाई पाउडर 125 ग्राम, मेथी दाने का पाउडर 60 ग्राम। ये तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें, मिक्स कर लें इनको, और 25 ग्राम पाउडर तकरीबन 180 मिलीलीटर पानी में 15 मिनट तक भिगो दें। और फिर जिस तरह से हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं इस तरह से सर पर लगाएं और कुछ देर के बाद इसको सर धो लें। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको सर में लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो मैंने इससे पहले नुस्खा आपको बयान किया था, जो बरगे नीम, बरगे मेहंदी और बरगे तुलसी वाला, वो नुस्खे का जब आपने पानी तैयार कर रखा हुआ है तो पानी के बतौर पानी आप वो पानी इस्तेमाल करें, और सर में बतौर शैम्पू आप ये
یہ نسخہ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج آپ کو حاصل ہوں گے۔ ایک اور نسخہ جو اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ریشے برگد۔ برگد کی جڑ آپ نے لینی ہے جو کہ 250 گرام ہو، اور ناریل کا تیل آپ نے 1 لیٹر لینا ہے، یعنی 1 لیٹر آپ ناریل کا تیل لینا ہے، اور ریشے برگد، اس کو برگد کی داڑھی بھی کہا جاتا ہے، برگد کی جڑ بھی ہوتی ہے دراصل یہ، اس کو آپ نے تیل میں شامل کر کے 15 دن کے لیے اس میں ڈال کر چھوڑ دیں۔ 1 لیٹر تیل لے لیجئے، اس میں 15 دن کے لیے اس جڑ کو ڈال کے چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اس تیل کو چھان کر محفوظ کر لیں، اور رات کو سوتے وقت ہلکے ہاتھ سے سر میں لگائیں۔ اور سر کے جب آپ اس کو تیل کو لگا رہے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکے ہاتھوں سے انگلیوں کی جو پورے ہوتی ہیں اس سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مساج کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سر کی جلد ہوتی ہے اس میں دوران خون بہتر ہوتا ہے، اور دوران خون بہتر ہونے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی سر کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ بالوں کا گرنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سر میں مساج ہی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ اگر ہم مساج کریں گے تو زیادہ بال گر جائیں گے، تو اس سے بالکل نہ گھبرائیے۔ بالوں کا گرنا ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، 150 بال روزانہ اگر گر رہے ہوں تو یہ ایک روٹین کا عمل ہوتا ہے کہ بعض اوقات نئے بالوں کے لیے بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ جو پرانے مردہ بال ہوتے ہیں ان کو گرا دیتی ہیں، ان کی جگہ پہ نئے بال جو ہے وہ اگ جاتے ہیں۔ تو لیکن اس ڈر سے آپ اگر سر کی جڑوں میں مساج نہیں کریں گے پراپر انداز میں تو اس سے کیا ہوگا کہ دوران خون جو ہے وہ درست نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو نسخہ بھی ہم نے بیان کیا ہے جب آپ یہ تیل تیار کر لیں تو سر کی جڑوں میں ہلکے ہاتھ سے انگلی کے پوروں سے مساج کیجئے، مساج کر کر انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے اس تیل کو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بہترین نتائج ان کے انشاءاللہ حاصل ہوں گے، اور کمزور اور بے رونق بال انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امیر نواز رحیم یا کہاں سے؟ حمید نواز؟ امیر نواز امیر نواز، ٹھیک ہے امیر نواز صاحب میر پور خاص سے۔ جی جناب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں جب نہانے جاتا ہوں نا جی جی تو سر میں تھوڑی سی خارش ہوتی ہے اور بال بڑے زیادہ گر رہے ہیں میرے۔ اچھا بال گر رہے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو ابھی نسخہ اور یہ دوسرا یہ بات ہے کہ پہلے نا مجھے چکر سے آتے تھے اور کمزوری سی ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور اچھا یہ چلے میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بالوں کے حوالے سے جیسے جو نسخہ ہم نے بیان کیا ہے یہی استعمال کیجئے آپ امیر نواز صاحب، جو نسخہ بھی بیان کیا گیا یہی نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ باقی اگر سر کی کمزوری کے لیے آپ 3 عدد اخروٹ صبح استعمال کریں گے صبح نہار میں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتری ہو جائے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔